السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آج کا موضوع وضو کا بیان۔ وضو کے بیان کا باب نمبر 28، 29، 30، 31 اور حدیث نمبر 141، 142، 143، 144 اور 145 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا کوئی شخص اپنے ساتھی کو وضو کرا دے تو کچھ حرج نہیں، اور وضو ٹوٹنے کے بعد بغیر وضو کیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے، اور لوگوں کے وضو کے بچے ہوئے پانی کا استعمال کرنا۔ ان بابز میں پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 28، حدیث نمبر 141۔ کوئی شخص اپنے ساتھی کو وضو کرا دے تو کچھ حرج نہیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو مغیرہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء شریفہ پر پانی ڈالنے لگے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے لگے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کا مسح کیا اور موزوں پر بھی مسح کیا۔ باب نمبر 29، حدیث نمبر 142۔ وضو ٹوٹنے کے بعد بغیر وضو کیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہے، اور وہ ان کی خالہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسند بستر کے عرض میں لیٹ گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہا اس کے طول میں لیٹ گئے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوتے رہے یہاں تک کہ جب آدھی رات ہوئی، یا اس کے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور نیند کے آثار کو مٹانے کے لیے اپنے چہرہ مبارک کو اپنے ہاتھ سے ملتے ہوئے بیٹھ گئے۔ پھر آخری 10 آیات سورۃ آل عمران کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد ایک لٹکی ہوئی مشق کی طرف متوجہ ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس سے اچھی طرح وضو کیا، پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا، اور جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا میں نے بھی کیا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا کان پکڑ کر اسے مروڑا اور مجھے اپنی داہنی جانب کر لیا۔ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعتیں 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 پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وتر پڑھا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہ مؤذن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور 2 رکعتیں ہلکی سنت فجر کی پڑھ لیں، پھر تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھی۔
باب نمبر 30 حدیث نمبر 143 پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا، کیا آپ مجھے دکھلا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے؟ تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں میں دکھا سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھ پر ڈالا، پھر اپنے ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر جھاڑا، پھر اپنے منہ کو 3 مرتبہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ کہنیوں تک 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے سر کا اپنے دونوں ہاتھوں سے مسح کیا، یعنی ان کو آگے لائے اور پیچھے لے گئے، سر کے پہلے حصے سے ابتدا کی اور دونوں ہاتھ گدی تک لے گئے، پھر ان دونوں کو وہیں تک واپس لائے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر اپنے دونوں پاؤں دھو ڈالے۔ باب نمبر 31 حدیث نمبر 144 لوگوں کے وضو کے بچے ہوئے پانی کا استعمال کرنا۔ سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو وضو کا پانی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو کر چکے تو لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لینے لگے اور اس کو اپنے چہرے اور آنکھوں پر ملنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں اور عصر کی 2 رکعتیں قصر پڑی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عنزہ یعنی نیزہ بطور سترہ کے گڑا ہوا تھا۔ اسی باب کی دوسری حدیث حدیث نمبر 145 سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری بہن کا یہ لڑکا بیمار ہے، پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو پی لیا، پھر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پس پشت کھڑا ہو گیا تو میں نے مہر نبوت کو دیکھ لیا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مسئلے حجلہ کے گنڈی کے تھی۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں وضو کی بیان کا باب نمبر 32، 33، 34 اور 35 حدیث نمبر 146، 147 اور 148 اور 149 اور 150 اور 151 اور 152 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا مرد کا اپنی عورت کے ساتھ وضو کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے وضو سے بچے ہوئے پانی کو ایک بے ہوش شخص پر چھڑکنا اور پیالے میں سے غسل اور وضو کرنا درست ہے اور طشت سے وضو کرنا کیسا ہے۔ ان بابز میں پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین۔